یاد رکھو کہ شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم یہ بھی اس کمیٹی کا ممبر ہے. اور زمانہ کتنے تقویٰ کا تھا. جب کتاب مکمل ہو گئی تو بادشاہ سلامت نے عراق اور حجاز کے علماء کو سونے سے تولا اور وہ سونا ان کا حوالہ کیا کہ آپ لے جائیں. اور ہندوستان کے علماء کو کہا کہ جس جگہ آپ آباد ہیں اور وہاں شاہی املاک ہے وہ شاہی املاک ان کے نام کر لیے کہ اس کا حاصل آپ کا ہوگا. فتح عالمگیری کی خوشی میں بادشاہ نے اپنے تذکرہ میں لکھا ہے کہ مجھے بڑی فرحت ہے، بڑی مسرت ہے. ہندوستان کے ایک عالم نے بھی بادشاہ کا وظیفہ قبول نہیں کیا، سب نے واپس کیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت نے بھی یہ کام اللہ کے دین کے لیے رضا کے لیے کیا، ہم نے بھی یہ جو محنت کی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کا دنیا کا کوئی بدلام نہیں لے. اور علماء اسی طرح چادر چار کر اور بات کھانا یہ چیز لے گئے. شاہی دعوتیں ہوئی، خدمتیں ہوئی، سب کچھ بہت ہے، لیکن کتاب کے مکمل ہونے پر کوئی صلہ بادشاہ سلامت سے معذرت کے ساتھ. اورنگزیب نے بڑے فخر و شکر کے ساتھ لکھا ہے کہ میں ایسے مقدس دور میں ہوا ہوں، میرے زمانے میں ایسے پاک علماء ہیں، ایسے متقی و پارسایان ہیں کہ 300 میں سے ایک بھی نہیں ملا جس نے کوئی چیز قبول کی، سب نے معذرت کے ساتھ. بادشاہ نے بھی اللہ کے دین کے لیے لکھا ہے، ہم نے بھی اللہ کے دین کے لیے مسائل میں مدد کی ہے، کچھ لیں گے نہیں. یہ وضاحت نہیں آئی کہ عراق والے حکمران اور حجاز والوں نے کیا کیا، ذکر نہیں کیا. لگتا ہے کہ وہ لے گئے مہمان ہے، مہمان کا احترام ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے. اور بادشاہ سے ان تمام علماء کے جو بڑے تھے ان کا نام تھا نظام الدین. اس زمانے میں بڑے عالم کو کہتے تھے صدر الصدور، صدر الصدور نظام الدین تھے. اب اس میں بحث ہے کہ یہ جو ہمارا درس نظامی ہے یہ اس نظام الدین نے بنایا ہے یا بغداد کے اندر جو نظام الملک نے مدرسہ بنایا تھا اس کا نام تھا جامعہ نظامیہ. مشہور تو وہی ہے کہ وہاں پر جس ترتیب سے طالب کو اول سے اخیر تک پڑھاتے تھے اس کا نام پڑ گیا تھا درس نظامی. اس وقت درس نظامی کے اندر جامعہ نظامیہ کا یا شیخ نظام الدین کی رکھی ہوئی کوئی کتاب موجود نہیں، سب ایک ایک کر کے نکل گئی، جو باقی تھی وہ وفاق میں نکال دی. لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا قبول کیا ہے کہ نام اس کا عبد درس نظامی. الحمدللہ. اور یہ جو درس نظامی ہے اس بارے میں ایک دو باتیں یاد رکھنا کہ اس نے کائنات کے اندر اپنا مقام اور مرتبہ منوایا ہے. شان خدا ہے کہ یہ اس طرز پر پڑھے یا پڑھائے آسمان اور زمین اس کو عالم مان لیتے اور اس کو علم دین کی خدمت کا موقع ملتا اور اس کی خدمت اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. سنا ہے کہ شاہ ولی اللہ، شاہ عبد الرحیم وغیرہ کے زمانے میں احادیث کی 2 کتابیں رائج تھی، ایک مشارق الانوار سنانی کی اور دوسری مشکات المصابی ولی الدین عراقی جو آپ کی مشکات شریف. یہ 2 کتابیں ہوتی. یہ آگے جو تیسے نظامی میں دور حدیث ہے یہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھا ہے. آپ تقریباً احادیث کی ساری کتابیں خود پڑھاتے تھے. جب حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب نے دور حدیث کر لیا تو آپ نے ان کو ابو داؤد دے دی کہ آپ پڑھائیں. اور پھر ہندوستان کی آزادی کے لیے جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان چھوڑنے اور حرمین شریفین سے آزادی ہند کی کوششوں کا فیصلہ کیا تو آپ نے بخاری اور ترمذی دونوں حضرت مولانا انور شاہ کے حوالے کی. سید سلیمان ندوی یاد رفتگان میں لکھتے ہیں آپ نے شیخ کی غیبوبت اور نیابت میں علم حدیث کو معراج تک پہنچایا. لکھتے ہیں آپ علوم کے بحر ذخائر تھے، حافظہ کے بادشاہ تھے، کوئی کتاب دنیا اسلام میں مخطوط یا مطبوع آپ کے مطالعے سے باہر نہیں تھی. تمام علوم اس طرح کتابوں میں اس طرح آپ کے منہ پہ زبان پر تھے
اور دارالعلوم دیوبند کے اندر آپ کے بخاری اور ترمذی کا درس، ترمذ اور سمرقند، نیشاپور اور بخارا کا یادگار درس بن گیا، اور آپ کے درس حدیث کے جولانیوں سے مشرق اور مغرب چمک اٹھے۔ دیکھیے سید سلیمان ندوے کے عالم ہیں، دیوبند کے نہیں ہیں۔ انہوں نے کس حقیقت شناسی کے ساتھ یاد رفتگان میں امام نصر مولانا انور شاہ کے حالات صفحہ 157 پر لکھے، یاد رفتگان صفحہ 157۔ اور جب وجود لا تنبغی ان تذکر اعتزل امام الحسن عن دارالعلوم دیوبند، اس کے بعد مولانا شیخ علی صاحب کی فرمائش پر مجلس شورا نے شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند الزاہد العابد التقی النقی الشیخ الحافظ الحجہ الثقہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ کیا کہ وہ شاہ صاحب کی جگہ دارالعلوم دیوبند میں مسجد نشین ہو۔ پھر الوفات حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور شیخ العزیز سرائے مولانا حسین احمد مدنی اہل حقیق جانتے ہیں۔ لقن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، انور صابری کا شعر۔ وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت مدنی نے بڑی محنت فرمائی، بڑی جیلیں کاٹی، بڑی قربانی دی، ایک تاریخ ہے۔ بصارت مالٹا اور نقش حیات دیکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ زبردست مدرس تھے۔ آپ نے 42 سال بلا ناغا بلا فترت کے دارالعلوم دیوبند میں تمام کتابوں کا درس فرمایا۔ آپ کے زمانے میں آپ سے زیادہ کہنا نش مدرس نہیں تھا۔ مولانا لطف اللہ علی گڑھی ایک بڑے عالم تھے، جامع مسجد علی گڑھ کے خطیب و امام شیخ الکل فی الکل۔ ان سے پوچھا گیا کہ ہندوستان میں مضبوط عالم، تو انہوں نے کہا محمود الحسن دیوبند کا مدد۔ اللہ اور لطف اللہ بڑے عمر میں، لوگ عجیب بات کرتے کہتے فقیہ الہند مولانا رشید احمد گنگوئی اور جامع المعقول والمنقول البحاث المحجاج مولانا محمد قاسم نانوتوی نے مل کر حضرت شیخ الہند کو پڑھایا، لیکن دونوں کے کمالات ایک آدمی میں جمع ہے۔ لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، یہ کوئی مشکل کام تھوڑی کہ اللہ سارے کمالات ایک کو دے۔ لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد۔ بزرگان دین کے تذکروں سے رحمت نازل ہوتی ہے، اور ان لوگوں نے اخلاص کے ساتھ قرآن کریم اور سنت نبویہ اور فقہ اسلام اور علوم کی خدمت فرمائی۔ آج ان کے تذکرے سے درسگاہیں خوش رنگ اور آباد ہیں، اور قیامت تک سرسبز شاداب رہے گی۔ اس میں ہمیں اور آپ کے لیے درس عبرت ہے۔ جتنا انسان میں ایمان کے ساتھ اخلاص ہوگا، اتنا ہی اللہ کے ہاں سے قبولیت کا انعام پائے گا، ورنہ کتنے آئے اور مٹی کھا گئی، زمین بوس ہو گئے، نام و نشان نہیں رہا۔